تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا، راستے میں سمرقند شہر آ گیا. سمرقند شہر جب راستے میں آیا تو فوج اندر داخل ہو گئی. وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا نہ کوئی بات کی، وہ ڈرے ہوئے تھے. تو مسلمان جرنیل شہر پر قابض ہو گئے. انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی، شہر کا انتظام سنبھال لیا. اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء کے پاس گئے جو ان کے دین کے علماء تھے، اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دشمن نے آ کر ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا اور خود ہی انتظام چلانا شروع کر دیا، اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. تو ان کے ایک عالم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. کون سا حل؟ ان کا ایک بندے کو تیار کرو جو ان کے خلیفہ کے پاس جائے. اس وقت خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور خط لکھ کے دیتا ہوں. چنانچہ اس نے خط ڈرافٹ کر کے دیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور کہا کہ جی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی فوج آئی اور اس نے اپنی طاقت کے زور پہ پورے شہر پہ قبضہ کر لیا. ہم عاجز ہیں، ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے، مگر ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں ہوئی. اس نے یہ خط دے کے اس بندے کو بھیج دیا. مقامی لوگوں نے سوچا اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب وہ شخص عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ تو توقع کرتا تھا بادشاہ ہوں گے، تاج ہوگا، کوئی زرق برق لباس ہوگا، اور وہاں تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک سادہ سا آدمی کھڑا ہے. تو پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کا فرما روا ہے، یہ ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جس کے چرچے ہیں دنیا میں. خیر اس نے ہمت کی، آگے بڑھ کے وہ خط دے دیا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور اس کے جواب میں خط لکھا. اور خط کس کو لکھا؟ فوج کے جرنیل کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح ایک شہر پر قبضہ کیا ہے. اب فوراً عدالت قائم کرو اور کسی کو قاضی متعین کرو، اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو، پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو. چنانچہ وہ یہ فرمان لے کے آیا اور اس نے مسلمان بادشاہ کو یہ دے دیا جو جرنیل تھا. جرنیل نے اسی وقت علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے قافلے میں، ان کو بلایا اور ان کو کہا جی آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالت، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. قاضی نے پوچھا کہ کس طرح شہر پہ قبضہ ہوا. اس نے کہا کہ جی ہم ایڈوانس کر رہے تھے، شہر آیا، ہم اس میں اندر داخل ہو گئے، نہ کسی نے روکا نہ پوچھا، ہم نے انتظام کر لیا. قاضی نے کہا نہیں، شریعت ایسے نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے جب تم کسی شہر میں جاؤ پہلے ان پہ اسلام پیش کرو، اسلم تسلم. اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو سیکنڈ آپشن پیش کریں کہ اچھا انتظام ہم سنبھالتے ہیں، تم ہمیں ٹیکس دو گے اور ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا سٹیج ہے کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی. اب چونکہ شریعت کا ایک لائحہ عمل ہے، اس کو آبزرو نہیں کیا گیا، لہذا تمہارا اس شہر پہ قبضہ کرنا جائز نہیں. میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج کو اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے. قاضی کے فیصلے پر جرنیل نے آرڈر دیا، پورے شہر سے مسلمان فوج نکل کے باہر چلی گئی. جب مسلمان نکل کر باہر چلے گئے تو اب لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر انصاف کہاں ملے گا؟ لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا، پلیز آئیے، شہر کا انتظام بھی سنبھالیے، ہمیں بھی مسلمان بنا دیجیے۔ تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خوبی تھی، سچ بولتے تھے، سچائی کا معاملہ کرتے تھے۔